فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بنانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر زرداری سے استعفیٰ لینے کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل نے کبھی صدر بننے کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ میڈیا میں صدر زرداری کے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ صدر زرداری، فیلڈ مارشل اور میرے تعلقات باہمی احترام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ اس سے پہلے محسن نقوی بھی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے خلاف چلائی جانے والی مہم کو منظم سازش قرار دے چکے۔ سرکاری اداروں کا مجموعی خسارہ 5,893 ارب سے بڑھ گیا۔ IMF شرائط کے تحت سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی 1,953 ارب خسارے کے ساتھ ٹاپ پر۔ کیسکو کا خسارہ 770 ارب 60 کروڑ، جبکہ پیسکو کے نقصانات 684 ارب 90 کروڑ روپے تک پہنچ گئے۔ پینشن کی مد میں 17 کھرب روپے تک واجبات ادا ہونے لگے۔ اداروں کا گردشی قرضہ 49 کھرب روپے ہو گیا۔ مہنگائی کی شرح میں ہفتہ وار بنیادوں پر مسلسل دوسرے ہفتے اضافہ۔ 19 اشیاء ضروریہ مہنگی، صرف 6 کی قیمتیں کم ہوئیں۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ چکن فی کلو 78 روپے 32 پیسے مہنگا۔ ٹماٹر کی قیمت میں 10 روپے 56 پیسے فی کلو اضافہ۔ پیاز 3 روپے 34 پیسے، لہسن 8 روپے 44 پیسے فی کلو مہنگا۔ چینی 3 روپے 52 پیسے فی کلو مہنگی۔ گڑ، انڈے، تازہ دودھ، دہی، دال ماش اور کیلے بھی مہنگے ہو گئے۔ اس وقت دکھ کی گھڑی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک سال ہم 3 جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ سیکورٹی اداروں سے یہی التجا ہے، خدا را ان سرمچاروں کو نکیل ڈالیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی سے پنجاب کی فضا سوگوار۔ فتنال ہندوستان کی بزدلانہ کارروائی میں شہید ہونے والوں کی آبائی علاقوں میں تدفین۔ خانیوال کے رہائشی غلام سعید کی میت گھر پہنچنے پر والد بھی چل بسے۔ دونوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سانحہ لورالائی کے شہداء کی لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ڈی جی خان، دنیا پور، اٹک میں تدفین کی گئی۔ سٹی ڈی تھانہ یوب میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ قتل، انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل۔ دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس میں شناخت کے بعد 9 مسافروں کو گولیاں مار دی تھیں۔ کہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں ہو رہی، اور ریاست کو جو ہے وہ اب بہت سٹرونگ سٹیپس لینے چاہیے۔ چیف صاحب نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں یہ بلوچستان کو جو ہے وہ ہم سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ پنجاب کے شہریوں کے ساتھ اس طرح چن چن کے ان کو مارا جائے تو یہ انسانی حقوق کے چیمپئنز ہو کیوں جاتے ہیں؟ ان کو نیند کی گولی کیوں دے دی جاتی ہے اور ان کے منہ سے آپ ایک لفظ نہیں سنتے؟ بلوچستان کو پاکستان سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے دشمن ممالک کو خبردار کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران صوبائی وزیر نے کہا دہشت گردی کو کچلنے کے لیے ریاست کو اب سخت ایکشن لینا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہیں۔ مزید کہا صحت کارڈ بند کرنے پر پروپیگنڈا کیا گیا، یہ نواز شریف کا منصوبہ ہے جو جاری ہے۔ لوگوں کو دہلیز پر ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لکی مروت میں تھانہ گمبیلا پولیس کی بروقت کارروائی۔ تھانے پر فتنہ الخارج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ 10 سے 12 دہشت گردوں کی مورچہ زن ہو کر حملے کی کوشش کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی پر دہشت گرد بھاگنے پر مجبور۔ پولیس نفری مکمل محفوظ رہی۔ IGKP اور RP بنو کا اہلکاروں کو خراج تحسین۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفر آباد کا دورہ۔ DGISPR کی آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء اور DGISPR کے درمیان سوال و جواب کی جامعہ نشست کا اہتمام۔ شرکاء نے کہا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کو جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ پاکستان اور آذربائیجان میں قانونی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر طارق کا باکو کا سرکاری دورہ۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات۔ قانونی اصلاحات، عدالتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے قانون اور انصاف کے شعبے میں مضبوط اور دیرپا اشتراک کے عمل کا عزم دہرایا۔
بھارتی مسافر طیارہ دونوں انجنز کو ایندھن سپلائی بند ہونے سے تباہ ہوا۔ احمد آباد حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری۔ کاکپٹ ریکارڈنگ کے مطابق ایندھن کنٹرول کرنے والے دونوں سوئچز 1 سیکنڈ کے فرق سے خود بخود بند ہوئے۔ ایندھن کی سپلائی منقطع ہونے سے انجن بند ہوا، جہاز نیچے آنے لگا۔ ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے سنا گیا کہ اس نے کٹ کیوں کیا، تو دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ چین کا اعلان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جے شنکر 14 اور 15 جولائی کو چین کا دورہ کریں گے۔ چینی ہم منصب سے ملاقات بھی شیڈیول۔ 5 سال بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پاکستان دشمنی میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا میں عیاں۔ بنگلہ دیش میں ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کے خلاف لوبنگ شروع کر دی۔ بھارت کی جانب سے رکن ممالک کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز۔ شری لنکا کے بعد عمان نے بھی بھارت کی سپورٹ کر دی۔ رکن ممالک کی اکثریت سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں ہونے کے حق میں ہے۔ کرکٹ کے بعد ہاکی میں بھی بھارت کا فساد۔ قومی ہاکی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے نہیں جائے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملکی سیاست سے بالاتر رکھا۔ بھارت نے ہمیشہ کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنایا۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف۔ انتہا پسند تنظیمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستانی ہاکی ٹیم کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال اور ٹیم کو لاحق خطرات پر کھلاڑیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ ایشیا کپ 27 اگست سے بھارت کی ریاست بہار میں شیڈیول ہے۔ پاکستان اور بحرین کا دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ منامہ فورٹ آمد پر محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات۔ دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خاتمے کے لیے دو طرفہ اشتراک کار پر بات چیت۔ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سیاسی ہلچل۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، سید خورشید شاہ اور دیگر کی شرکت۔ اکرم دورانی، مولانا الطاف الرحمان، مولانا اسد محمود بھی شریک ہوئے۔ کے پی کے سینٹ انتخابات پر مشاورت کی گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کے پی حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جب نمبرز پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کی 52 نشستیں بنتی ہیں۔ سیاست میں اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بات چیت کبھی بند نہیں ہوتی۔ کوشش ہے خیبر پختونخوا سینٹ انتخاب میں 5 سیٹیں نکالیں۔ پی ٹی آئی کا جی ٹی روڈ پر پاور شو کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کچھ دیر تک قافلے کی صورت لاہور روانہ ہوں گے۔ تحریک انصاف کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے قافلے میں 300 سے زائد گاڑیاں شامل ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی قافلے کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے معاملے پر پیش رفت۔ حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی، کاف لیگ کے چوہدری شافع اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ۔ اپوزیشن لیڈر بھی اسپیکر کو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیں گے۔ اپوزیشن اور حکومت اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے موسلادھار بارش۔ لاہور میں
डेविस रोड, माल रोड, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, गढ़ी, शाहू में बादल बरसे। धर्मपुरा, समनाबाद, इस्लामपुरा, करतबा चौक और मजंग में भी बारिश। दिन चढ़ने पर सूरज निकल आया, हब्स और गर्मी बरकरार। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान, लोधरा, हाफिजाबाद, राजनपुर, जंग, खोशाब और सरगोदा में भी अब्रे करम बरसा। सीडीए का सैयदपुर मॉडल विलेज में बनाए गैर कानूनी घरों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज, पूरे गांव को खाली करने का ऐलान। सीडीए ने सैयदपुर के मोहल्ला बेहेड़ी में घरों को मिसमार करना शुरू कर दिया। हेवी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन जारी, मकीन सरापा एहतजाज। सीडीए का इकदाम जालिमाना करार दे दिया, कहा ऑपरेशन से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास शुरू हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी काउंसिल का हिस्सा। इजलास में लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी शरीक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजिस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा लिया जाता है। कराची में गिजरी अंडरपास के करीब पानी और बिजली की बंदिश पर एहतजाज। कयूमाबाद, कोरंगी सनती एरिया और अतराफ की सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। एहतजाज खत्म होने के बावजूद ट्रैफिक की रवानी देर तक मुतासिर रही। टेक्सास में पहले इतनी तबाही कभी नहीं देखी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टेक्सास के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया जो खौफनाक था। सैलाब में बच्चों की हलाकत अफसोसनाक है। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इंतजामिया और रेस्क्यू वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया, उनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। कोस्ट गार्ड्स ने 169 बच्चों की जान बचाई। अमेरिका में महकमा खारजा के 1400 मुलाजमीन नौकरी से फारिग। 1107 सिविल सर्विस वर्कर्स और 246 फॉरेन सर्विस अफसरान को खत भी बरतरफी से आगाह किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने बरतरफियों को तंजीम नो मनसूबा करार दिया। कई ऐसे दफातर जो इंसानी हुकूक, जमहूरियत और पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक हैं, उन्हें भी बंद किया जा रहा है। लेबनान ने इसराइल से ताल्लुकात और बहाली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि लेबनान अमन चाहता है, लेकिन इसराइल से फिलहाल ताल्लुकात मामूल पर लाने का कोई इरादा नहीं। लेबनान के लिए अहम बात जंग की हालत का खात्मा है, ताल्लुकात की बहाली नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी। अमरीकी खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस ने 6 अहलकार मुअत्तल कर दिए। 10 से 42 रोज की तनख्वाह की कटौती, जिम्मेदारियां भी महदूद कर दी गईं।